الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ توفیق سے ہم فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور سیشن میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ ہم نے سیشن نمبر 2 میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ کیوں استعمال کیا ہے؟ آئیے اس پر چند معروضات عرض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد کا یہاں پر نزول فرمایا، یعنی لفظ عبد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوا۔ عبد کے معنی ہے بندہ، یعنی وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ہونے سے پاک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف حقیقی سے یاد فرمایا ہے۔ اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ عبد کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کی روح اس کے جسم میں موجود ہو، جس کی روح اس کے جسم میں نہ ہو اس پر عبد کا اطلاق نہیں کیا جاتا، اس کے لیے الگ سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے جب اللہ کا دیدار کیا یا حضور معراج پر تشریف لے کر گئے تو حضور صرف خواب میں نہیں گئے تھے یا حضور روحانی طور پر نہیں گئے تھے، بلکہ جسمانی طور پر حالت بیداری میں جاگتے ہوئے اللہ کے اذن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے۔ آئیے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو اقوال جو کہ مخالفین کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کے موقع پر بیان کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرتے ہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر گئے ہیں، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر گئے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اپنے بستر پر موجود رہے۔ آئیے ان دونوں اقوال کو، ان دونوں اصحاب کے اقوال کو اصول درایت پر پرکھتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی حضور کی زوجہ نہیں بنی تھی، اور جو زوجہ ہی نہ بنی ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی نہ ہوں، وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے غائب نہیں ہوئے، اپنے بستر پر موجود رہے ہیں؟ اور پھر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا یہ قول کیسے درست سمجھا جائے کہ جب کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے دن ایمان لے کر آئے یا صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پہلوؤں کو گھٹانے کے لیے مخالفین طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ خلاق کائنات نے آپ کو عبد نہیں بلکہ عبد ہی کے الفاظ سے یاد فرمایا اور فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کو لے گئی اپنے عبد خاص کو۔ حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گیا ہے اور اپنے عبد خاص کو لے کر گیا ہے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گیا ہے۔ اسی پر پریشانی ہے لوگوں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کو اگر غور سے پڑھا جائے تو یہاں جو لیلن کے الفاظ ہیں، اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ تقریر کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی رات کا تھوڑا سا حصہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے اور واپس بھی آ گئے۔ یعنی مادی اسباب کے تحت لوگ سوچتے ہیں کہ مادی طور پر کیسے ہو سکتا ہے، دنیاوی طور پر کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ اگر معجزے کے الفاظ کو سمجھ لیتے تو شاید یہ مسئلہ نہ بنتا۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے ہوئے حالت بیداری میں اللہ کے اذن سے تشریف لے کر گئے ہیں، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی ابھی چل رہا تھا، اور جس بستر سے حضور اٹھ کر تشریف لے کر گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم تھا۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں، معراج سے راز محبتاں دا آتے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب گیا مطلوب ہے سی جانے جان والا یا لے جان والا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اور انبیاء کرام علیہ السلام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا اور حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے خطابات کے حوالے سے چند معروضات عرض کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے فیضان اسلام ٹی وی۔ وما علیہ الا البلاغ۔